اتنا دیا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم گئے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے کے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے،
خدایا بحق بنی فاطمہ کے برطول ایمہ کنن خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول اللہم بلغنا ما قرن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم. ہلو سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. مولانا صدام حسین صاحب جی پیاری آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کیاسی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. پاجے پروگرام کے اگیا ودائیں دے انہیں نعت پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا دعوت دیا مولانا محمد اقبال اسحاق نعمانی امارا ورا کچی کرے انہیں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک فیضیاب کریے. سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی جو میں کہتا نبی جو میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا نبی بن گئی. یا نبی جو میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. جب جڑا تذکرہ حسن محبوب کا وَدُعَا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. جب چڑا تذکرہ حسن محبوب کا وَدُعَا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. یا نبی جو میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا، دور دنیا کی فیشن سے ہونے لگا. سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا، دور دنیا کی فیشن سے ہونے لگا. پیر مرشد کی جب سے نگاہیں پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی. یا نبی جو میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے. ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. हिकिड़ो ज़रूरी ऐलान मुंहिंजी माए भेण से कि जेको जिला तॾहिं वेठल आहीं उहो रस्तो छॾिए ताकि दुल्हनूं आराम जे साथ स्टेज ते पुॼी सघे अने जेको विच में जॻह आहिनि के पूर करियो ताकि पाछड़ वारा महिमान अची सघे अने जेकी वधारे जा ॿिया इन पिंडाल में जराई बराए करम ॿाहिरां अची वञे औरतें से गुज़ारिश है कि विच में रस्तो छॾियो माण्हू जेकी पण ई महिरबानी करे ॿाहिरां वञे अने पंहिंजा जेकी कार्यकर्ता आहिनि इन खे महिरबानी करे साथ सरकार ॾिए. सरपंच पटेल અમારા જે સરપંચ વિમળાબેન ધીરજલાલ પટેલ ઈ મહેરબાની કરે અને લેડી સેમેજારા પધારીએ. આહિર વેસા કેસાભાઈ ઈડા પણ સ્ટેજમાંથી પધારીએ. દિલીપસિંહ માઈપતસિંહ સોડા ઈ પણ બધા પધારીએ. આહિર વાગા રામા ઈ પણ એડા આમંત્રણ કે માંડઈ કરે અને ખુરશીમાંથી પધારીએ. सत्रह 27 स्कॉर्पियो जो विच में पई है ई मेहरबानी करे अने खणी ने ट्रैफिक के अड़चन रूप थी थी. मेहमान से गुजारिश है कि भराए करम आई स्टेज के सामने अची वञो. मेहरबानी करे कार्यकर्ता के साथ सरकार ॾियो. असां के घड़ी घड़ी ऐलान करेला करे मजबूर थियणो खपे तो समाज के साथ सरकार ॾियो कार्यकर्ता के साथ सरकार ॾियो. आला करे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन विठी जी जगह बनाए में आई है तो मेहमान से फरी गुजारिश है कि आई एडा वड़ा उभायो इनकना बेहतर है कहीं स्टेज के सामने अचो. घड़ी घड़ी ऐलान करेला करे शर्मिंदो न करो. मेहरबानी कार्यकर्ता के साथ सरकार ॾियो अने पंहिंजे जे खिताब के सुणेला करे बेकरार रहियूं. उन्हीं जे खिताब करना पहला आऊं लोहार उस्मान यूसुफ नारायणपुर वाले के विनंती कईंदुसि कि पा अल्हम्दुलिल्लाह अज दादे सदाया सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जे बारगाह में उन्हीं जे पिंडाल में उन्हीं जे जवार में जारा उन्हीं जी नूरानी सहन में पा बेरा थिया आहियूं तो उन्हीं जी शान में जारा मनकबत पेश करेला करे उस्मान भाई क्या विनंती करिया कि वो स्टेज में थे अचे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि. जोको पण मेहमान भाई अने एडा जोको गाम जा भाई मलाई मेहरबानी करे अने एडा अची वने ओला के बाबा साहब पण एडा अची वे जी जपाटे पहुंची जीगा ते जपाटो थींदो केटा वियो है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल जिसे चाहा उसे घर पे बुला लिया. बड़े करम के फैसले और बड़े करम की है बात. आई अरब से हवा, आई अरब से हवा. मदीना दिखा गई. मदीने दे नीर जी विराजे कई वट. मदीने दे नीर जी विराजे कई वट. के जलो झोलियों ने के भरिया वट. सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ تیرا نہیں ملا سجرا نہیں ملا یہ کہہ رہے بلبلے سجرا نہیں رسول پاک کے ارے کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا جیسا نہیں ملا زندہ ہے ارے پھر بعد میں نہ کہنا ارے پھر بعد میں نہ کہنا موقع نہیں ملا پھر بعد میں نہ کہنا ارے موقع نہیں کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا جیسا نہیں ملا دنیا میں بھی ہے سسرا نہیں لا لیکن جواب فاطمہ جورا نہیں لا میت پڑی ہے جس کی ارے صابر پیا کے جیسا
सिसरा नहीं मिला कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला जैसा नहीं मिला बाहर हरम में भी बाहर हरम में भी कितने कबूतर उनको डरे रसूल से अरे उनको डरे रसूल से दाना नहीं मिला उनको डरे रसूल से दाना नहीं मिला ये कह रहे थे बुलबुले सिसरा नहीं मिला कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। भाई मोहतबाना गुजारिश है लखपत तालुका प्रमुख पिंड तरफ थी सतनाला डे स्वागत करेला करे भुज शहर प्रमुख या उन्हीं जी समिति में आया में ई पर सतनाला डे एडा हसन भाई लिखे था तो आ वती केर स्वागत करी तो एला टाइम जी पोए पावटे अभाव है तो डीए नखत्राणा प्रमुख शहर प्रमुख और तालुका प्रमुख सत नाला डीए मांडवी शहर प्रमुख मांडवी तालुका प्रमुख पर सत नाला डीए मुंद्रा प्रमुख सत नाला डीए पोए पांजा अगर एडा दुधई में जानो पंजनाला डीए जोरा में जानो पंजनाला डीए कोनरिया में जानो पंजनाला डीए मथल में जानो पंजनाला डीए कोटड़े में जानो डीए जोको जोको वडा गाम अबड़ासे में जानो डीए तो इनी मिणी जे आगे वाने के मोहतबाना गुजारिश है कि अची अने आ तरफ थी केर माण्हू कंहिंजो स्वागत कंदो इन लाइ करे हसन भाई पंहिंजा वकील नहीं इनी वटे लिखाए ॾियो हिकिड़ो ॿियो लेडीज़ जे अंदरि जेतिरियूं पण हाँ अंजार जा पण जोको आई अंजार शहर अने अंजार तालुका इनमें दुधई अने गामड़ा खोखरा जोको पण में पिंजा जोको नाला स्वागत ला करे दिए इन सिवाय अगर कोई जो पण नाम भुलाई वियो है तो माफ करी जा ॿियो ऐलान ई है कि लेडीज के क्रम वाइज बाईअ के जोको ओडा जो वॉलंटियर बाईओ इन के चई में अचे तो कि क्रम वाइज वेरायो हिकिड़ो थी 17 अने गर्मी वधारे है तो ॿियूं बाईयूं लाडीअ के जे उन मथे जोको दुल्हनूं आई इनी ते खोटो न करियो कि इनी के गर्मी जहिड़ो लगे अने 4 ॼणा इन टाइप जा एडा समिति वटि अचो जोको नींदर जी टेबल संभाले सके अहिड़ा नींदर जा पैसा अने नींदर जी टेबल संभाले सके अहिड़ा 4 माण्हू सलाउद्दीन भाई ऐं आजे एडा नो तालुके में जानो इन टाइप जा अहिड़ा 4 माण्हू ॾियो बस ईज मोहतबाना गुजारिश है आगे जोको विच में थोड़ो खलल पहुंचो इन बदल माफ़ी। के अगिया वधाईंदे अने आऊं पंहिंजे अजन प्रोग्राम जा मुक़र्रिर ख़ास अने मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अलहाज शोएब अली साहब अकबरी सैफुल अदी साहब इन जी बारगाह में मुअद्दबाना अर्ज़ करींदुसि कि अची करे अने पंहिंजे प्यारे ख़िताब से पाके मुस्तफ़ीज़ करिए। मेहमान से गुजारिश है कि मेहरबानी करे अने ऐं स्टेज जे सामे पिंडाल में जरा अची वञो અને मुझे तो लगे तो कि आऊं समूह साधी समिति की विनती करिया कि जेकी पण ठंडा पीना ने कोसा पीना रखे हैं बंद करो कोला के मेहमान ओडा जो पाई वारंवार भरामण करे पुठिया ऐलान करे पुठिया पर की फर्क न तो पे तो मणिला अगर न्यास जो इंतजाम होए तो ठंडा पीना ने कोसा पीना बंद करे जो तो मेहमान अदा वींदा। मेहमान से विनती है कि भाई बार बार आके हिकड़ी ज गाल ला करे ऐलान करणु खपे तो असा शर्मिंदा आयूं माफी जा तलबगार आयूं मेहरबानी
शेख उल हदीस साहब जो खिताब शुरू थी रहियो है। पाण मिली करे अने मळे पंहिंजे शेख साहब जो नारे तकबीर से इस्तक़बाल करियो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइव टेलीकास्ट ला करने के ही है ली ओ दा टेबल दे केयर करते करो मालू बैठ बैठा हूं ना दुल्हन से जो मजारा पंहिंजो वॉलेंटियर माऊ भेण हुई इन से गुजारिश है कि दुल्हन के पासे में जरा हिकड़ी लेडीज हुए, बाकी बराए करम निचारा वही रहे ताकि उन्हीं के वेठेला करे आसानी थी। दुल्हन के पासे एकड़ो ज मेहमान हुए, बाकी निचारा थी वने। फकीर मोहम्मद भाई डोदई वाला इन्हीं से एकड़ी खास भरामण है कि आजी जवाबदारी है कोई पण लेडीज डिपार्टमेंट में जरा जेंट्स एंट्री न करे, ये आजी जवाबदारी है। आई आजी जवाबदारी के आई बखूबी अंजाम दीजा, कोई पण जेंट्स ना चेड़ा। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। करो है ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له फूड काटनो है ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله.
نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ بھی اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ بھی اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل رسول بندگی استاد ور کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا کی ہوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات پہلے آؤں درخواست کرمچاری سائیں تمام مجھے سامین ساں کے برائے مہربانی ان مجلس کے مجلس کو سوئی مسکری جی مجلس نہ سمجھو، مہربانی مجلس کے صحیح مجلس سمجھو۔ چار ہوڑا بیٹھان کو بد کھیڑ آیا ہے اور قریب بچو تک کہ سونے آتا قریب بچو مہربانی نے بد کھیڑو تو بار بجے بد کھاؤ ہے۔ یہ بار بار جو کوئی ڈسٹرب کرے نا خدا جو کوئی بیڑیوں پہ پھونکے، قرآن شریف کی تلاوت چالو ہوا، کوئی ناچ وقت میں بیڑیوں پہ پیے، کوئی تکر جو ہوتے بیڑیوں پہ، یہ مجلس کی تہذیب کا خلاف۔ پاؤں محنت کریاں یہ کرمچاری جے کا محنت کرنے کی محنت برباد تھی انہیں کو فائدہ دائے کونے یار۔ آئی سکون سا تھوڑی دار چھوڑو تو بہتر ہے، اگر نہ تو صلاۃ و سلام پڑھی پانچی کاروائی شروع کر جت چھوٹے مہربانی پرا جگہ بیٹھا نا ان سبنی ساؤں درخواست کریں ماں دچو مہربانی وہ پکڑ جے ہوا میں آ جائے ماں دچو پکڑ چالو ہم تھوڑی دیر تک محفل میں سکون سا پہ ہوئے پیری مرتبہ تو کچھ میں تک رائے کون پہ آتا کرو آگے سوئیوں کون تاکہ ہمیشہ سنو تھا نا تو مہربانی سکون سا آ جائے اے ڈسٹرب چڑھو ایک اور وہ انسان پر جانا جگہ کرم چارو پانچے احساساں بنا آوازی اچھن وہ پانچو کم کن سکون سا کم کرو سکون سا تکر سنو محفل جی کی تمیز رکھو کہ ادب اخلاص سے سچائی محبت سے بیٹھنے کی کوشش کرو ورنہ کو محنت سے فائدہ کونے چار اولا بیٹھان چار ہوتے پانی پہ پیر کو ہوتے پیڑوں پہ پھوکڑی چاہے تو مجلس کے ادب کا خلاف ہے یار برصورت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اکھیل کچھ لوہار مسلم جماعت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ مبارک بیعت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر اجتماعی شادی کی شکل میں سنت مصطفیٰ کو منانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بیجا اسراف سے اور ناجائز خرچے سے رب کلیر اپنے محبوب بندوں کے طفیل میں بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو تقلید کا درس دیتا ہے، مولا پیروی کا حکم دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پیروی کس کی کرے، انسان تقلید کس کی کرے، کیونکہ انسان کی اس مختصر زندگی کا ایک سفر نہیں، انسان کی مختصر زندگی کے کئی سفر ہیں۔ انسان کی اس مختصر زندگی میں تجارت کا بھی سفر کرنا ہے، کاروبار بھی انسان کو کرنا ہے، انسان کو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہے، انسان باپ بن اولاد اور باپ بن کر اولاد سے محبت سے پیش آنے کا بھی سفر ہے، بھائی بن کر انسان کو بھائیوں سے اخوت و محبت سے پیش آنے کا سفر ہے۔ کیوں انسان کی زندگی میں ایک سفر نہیں
बाबा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी न भई? इंसान जी ज़िंदगी जो हिकिड़ो सफ़र कोन्हे। इंसान जी ज़िंदगी में कई सफ़र दरकार आहिनि। इंसान ये चाहे तो कि मुंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजे बच्चन जी सुन्नत मुस्तफ़ा जी तरह शादी करियां। इंसान चाहे तो कि कारोबार तिजारत करियां। इंसान चाहे तो खुदा की बारगाह में इबादत तो बंदगी करियां। तिजारत करना कोई ऐब नहीं है। हलाल कमाई के लिए सफर करना कोई ऐब नहीं है। तिजारत करना तुम्हारे पैगंबर की सुन्नत है। तिजारत करना ये सहाबा की सुन्नत है। तिजारत करना ये ताबियों का तरीका है। अगले हलाल के लिए सफर करना ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजुर सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व शुहदा यौमल क़यामा। सच्चा ताजिर क़यामत में अंबिया और सिद्दीकीन और शहीदों के साथ होगा। इंसान को दुनिया की तिजारत करनी चाहिए। रब्बे कदीर उन बंदों का जिक्र कुरान में यूं बयान करता है, रिजालुल्लाह तुलहिम तिजारतुन वला बैउन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात। अल्लाह के कुछ वो बंदे हैं जो बाजार में बे करते रहते हैं, बाजार में तिजारत करते रहते हैं, अक्ले हलाल के लिए अपना कारोबार करते रहते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते अल कसब इल्लाह कसब दाऊद। अपने हाथों से कमाई करने वाला अल्लाह का महबूब है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कसब किया करते थे। तो फरमाता वो बाजार में बे करते रहते हैं, तिजारत करते रहते हैं, लेकिन मस्जिद के मीनार से जब आखिरत की तिजारत की आवाज हय्य अला सलाह की शक्ल में आती है तो दुनिया की तिजारत को छोड़कर आखिरत की तिजारत की तैयारी करते हैं। रब फरमाता इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब नमाज का वक्त पूरा हो जाए तो फिर जमीन में फैल जाओ और अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ की शक्ल में जो फजल और मेहरबानी अता फरमाई है, अक्ले हलाल के लिए सफर करो, उसमें कोई दुश्वारी नहीं है। अब इंसान अपनी जिंदगी के अंदर तिजारत का सफर करना भी चाहता है, अपने घर में शादी करना भी चाहता है, अपने घर के अंदर औलाद को मोहब्बत से पालने का सफर करना भी उसको सफर करना है। भाइयों से भाईचारगी के साथ पेश आने का भी सफर है। जब इंसान इन सारी बातों पर नजर करता है तो इंसान के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि ऐसे मौके पर मैं किसको अपना रहबर बनाऊं, मैं किसको अपना रहनुमा बनाऊं, मैं किसको अपने लिए उसवे हसना की शक्ल में पेश करूं, मैं किसको अपनी शले राह बनाऊं ताकि उसकी राह पर चलूं तो मेरी दुनिया भी आबाद, मेरी आखिरत भी आबाद। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें ये पैगाम देता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम्हें तिजारत का सफर करना है तो तुम मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करो। अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका याद रखना है तो मुस्तफ़ा की सीरत तय्यबा को मुताला करो। अगर तुम्हें औलाद से मोहब्बत से पेश आने का सफर करना है तो मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ो। अगर तुम अपने औलाद की निकाह करने का तरीका याद रखना है तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करो। हाकिम हो तो मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करो। अगर जज और काजी हो तो मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करो। वो अरब के समाज के अंदर जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करते हैं, ऐलान नबूवत से पहले अरब के कानून के अंदर, अरब के समाज के अंदर किसी बेसहारा बेवा औरत को सहारा देना या किसी विधवा औरत के चेहरे को देखना नौसत समझा जाता था। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। औरत को शहवत का खिलौना समझा जाता था। औरत को चूड़े से ज्यादा दर्जा बुरा दिया था। जानवर से ज्यादा बदतरीन सुलूक औरत से किया जाता था। वो माहौल था जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है। 25 साल का कुंवारा नबी अगर चाहेगा तो अरब का हुस्न आपके कदमों में आ सकता था।
لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے 25 سال اپنی عمر مبارک کے اندر آپ سے تقریباً 15 سال کی عمر میں بڑی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو دو شوہر یکے بعد دیگر فوت ہو چکے تھے، یہ عرب کی وہ پارسا عورت تھی اس زمانے میں جس کو متقی اور پرہیزگار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر عرب کے دستور کے مطابق بیوہ عورت کو چہرہ بیوہ عورت کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے رشتہ کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ مذہب اسلام کے اندر یہ دستور ہے اور میرا یہ قانون ہے کہ بیوہ بے سہارا کو اپنے دربار سے ہٹانا یا نحوست کی نظر سے دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ بے سہارا اور بیوہ کو سہارا دینا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ آپ فرماتے کسی بیوہ بے سہارا کو خرچ دینا اور اس کی مدد کرنا تجھے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے، یا ساری رات تو نفلی نماز پڑھے یا سارا دن نفلی روزہ رکھے، تجھے وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک بے سہارا کے سہارا کو سہارا دینے میں تمہیں ثواب ملتا ہے۔ بابا گال یقین سے سمجھ میں آتے تھی کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجا نبوت جو اعلان کون کے ہو 25 برا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی عمر مبارکہ خدیجہ کبریٰ جی عمر مبارک 40 وریا تو 40 وریا جی اتنی بیوہ عورت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرے انسان کے درس انسانیت جو ڈینتا کہ بے سہارا بیوہ کے پانچے دامن میں جگہ دینی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنتا، بے سہارا کے سہارو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنتا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ ان بانے جی مدد کرے تو جو انسان پانچے بھاجی مدد کرے تو من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو مومن جی پردہ کوشی کرے تو اللہ ان دی پردہ کوشی کرے تو اگر کہ حاجت مند جی حاجت کے پوری کرے تو مولا ان دی حاجت پوری کرے تو اوا علماء کو سو ہوں دو کہ حضرت سلطان شمس التمش افغانستان دے کے بادشاہ جو صاحب زادو ہو بین جابے وڈا با سوتیلا ہوا تو والد محترم پانچے ننڈے پٹ کے پانچو جان نشین بنائی کہ مجھے موت کا کو مجھو ہی پٹ جان نشینہ جی پانچے زمانے میں انسان پانچے اولاد کے گادی نشین بنائے تو جے انسان کے جو انسان کے جیرے مقامت بسے تو ان مقامت ان کے جان نشین بنائے تو بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کو اپنا جان نشین بنایا جس کا نام شمس الدین التمش آیا ہے۔ اس کے دو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا ہم عمر میں بڑے، بادشاہ نے جب ہمارے چھوٹے بھائی کو جان نشین بنایا ہے تو حسد کی آگ کے اندر جل جاتے ہیں۔ یہ حسد کی بیماری بہت پرانی بیماری ہے، وہ حسد وہاں سے چلا، ابلیس سے ایسا شروع ہوا، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے والا ابلیس ہے اور حابیل و قابیل میں آپس میں لڑانے والا ابلیس ہے، انسان کو انسانیت کے حد سے حیوانیت کے اندر داخل کرنے والا ابلیس اور شیطان ہے، مرد عورت کے درمیان نفرت کو پیدا کرنے والا شیطان لعین ہے، انسان کو نماز سے باز روکنے والا شیطان ہے، ساری برائیوں کی طرف ابھارنے والا شیطان ہے۔ یہ حسد کی آگ بری ہے، انہوں نے اپنے بھائی پر حسد کیا اور اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان جاتے ہیں، اپنے بھائی کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، وہ اپنے بھائی کو ہندوستان میں لے آئے اور اس زمانے کے اندر سلطان قطب الدین ایبک کی حکومت ہے تو قطب الدین ایبک یا اس کو غلام کی شکل میں بیچ دیا اور یہ 2-3 مہینے کے بعد سفر کر کے افغانستان پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا تو کا اسی حادثے کے اندر فوت ہو گیا، ہم نے ہندوستان کی فلاں زمین پر اس کو دفن کر دیا ہے۔ باپ نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں یہ غم کی داستان سنی اس کا دل بھر آیا، اگر تو صاحب اولاد ہے تجھے اولاد کا غم یاد ہے
بیٹے کی جدائی اور غم کے اندر بادشاہ کی وفات ہو جاتی ہے. دونوں بھائیوں نے آپس میں اپنی ملکیت کو تقسیم کر دیا. قطب الدین ایبک کا زمانہ، شمس الدین التمش کی طبیعت کے اندر قدرت نے ایک سنجیدگی رکھی تھی. 12-13 سال کی مدت میں بادشاہ کے یہاں کچھ مہمان آئے. اس نے اس زمانے کے اندر چاندی کے 2 سکے درہم نکالے اور فرمایا کہ بازار سے 2 درہم لے کر آؤ، بازار میں کچھ انگور لے کر آؤ ان 2 درہم کے. باہر گیا، بچپنے کا زمانہ تھا، اس کے جیب سے 2 درہم گر جاتے ہیں. اب وہ ایک جگہ پر رونے لگا. اس زمانے کے اندر کسی انسان کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہیں اور اس کے بدن پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں. ظاہری اعتبار سے تو اللہ کا کوئی نیک بندہ لگتا ہے. ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں انہوں نے عبداللطیف چے میٹی اللہ دھو مان کوڑ ہے کن سلامت جو آتن نجے. ظاہر میں تے ایڑو انسان نظر آئیو کہ جیمت گردو غبار. فرمائیں تا ماڑھو نہ سب سہنا پکھی نہ سب ہنج کہ مجھے پوئی پہاڑ جی ہر کے میں پوئی پہاڑ نتی اچھی سگے. ڈسن میں وہ انسان اسی بھی انسان جے سجی رات خدا جے بارگاہ میں سجدہ کیا، جے سجی رات خدا جی عبادت و بندگی میں پانچو وقت کڑھو. ان بانن جے بارے میں مولا قرآن میں فرمائے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. رب فرمائے تو آدھی رات جو وقت دیے تو آخری پہر دیے تو بے درد مزے سے سمن تھا. جن جے دل میں خدا جو درد آ، جن جے دل میں محبت مصطفیٰ جو نغمو آ، جن جے دل میں عشق الہی جا نغمہ آئیں، جن جے دل میں اولیاء جو الفت جو الفت و محبت جو پیغام آ. قدر پھلاندا جانے قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغا والی قدر پھلاندا گرج کی مردے کھاوڑ والی. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجڑ جی سکیا آن جگاوے. پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ. آخری پہر دیے تو اللہ جا نیک بانا خدا جے بارگاہ میں سجدو کرتا عرض کرتا ہر ستم ہر جفا گوارا ہے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. تو اللہ جا نیک بانا خدا جی بارگاہ میں سجدہ ریز تھی انتا اے پانجے پہلوں کے بستر کا دور کرتا اوہ خدا جی بارگاہ میں سچائی سے عرض کرتا مولا ہر ستم ہر جفا گوارا اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ان ظاہری اعتبار سے ان درویش کے چیزیں ڈٹھائیں تو ننڈو چوکرو روئی رہے ہو فرمائیں تا چور ہوئے دو تے بابا آؤں جی قسمت روا تو جو رستو وٹھ تو تھی سکے تو جو داستان غم کے بدائی ہیں تو آؤں تو جی مدد کریا چاہوں مجھے تقدیر تے قسمت تے ماتم کریا تو آؤں شہدہ تو اس ملک افغانستان جو مجھے پہ موکے پانجو جانشین بلی عہد بنائی مجھے بان مو سے دشمنی حسد کیوں. اے قطب الدین ایبک دی بارگاہ میں مکے غلام سمجھی وکڑی چلے قطب الدین ایبک میں مکے چاندی جا درہم دینا کہ انہوں کو خاص مہمان آیا انہوں جی مہمانی لا کرے مکے انگور وٹھنڈا کرے بازار میں موکلیں. ہاں وہ بھئی درہم موکا گم تھی چکا. اگر آؤں بادشاہ کے چاہاں تو درہم گم تھی چکا کہ بادشاہ کون منی دو اگر ونیا تو ونیان جا سارا رستہ بندن. ہاں آؤں مجھو دکھ مجھو غم آؤں اللہ کے سنائے روحاں تو باقی بے کے ماندہ پیش کریا. ان خدا جے نیک بانے پانجے جیب مانجا بدرہم کڑیں جے ہاں بابا انگور وٹھی مہمان جی مہمان نوازی کر تو کہ ایک وسیعت کریاں دو جب اللہ تو کہ بادشاہی عطا فرمائے تو اج جی منہ تجھے دکھ کے دور کے تو دنیا جے دکھ کے دور. واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ. اللہ اس بندے کی مدد کرتا جو انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. مذہب اسلام تمہیں یہ بیجا خرچ کرنے کا پیغام نہیں دیتا ہے. رب فرماتا کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لحب المسرفین. مولا فرماتا کھاؤ پیو بیجا اسراف مت کرو. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس قوم کو جنہوں نے بیجا صرف کرنے سے اجتماعی شادی جن کو سگون لگن کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے بیجا صرف کرنے سے کیا پرہیز کی ہے. مذہب اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو
زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا، مسلمانوں کے قافلے حجاز سے اٹھے اور آندھی و طوفان کی طرح اس کے عالم پہ چھا گئے۔ ڈاکٹر اقبال فرمائیں جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا، دی عزام میں ہم نے کبھی یورپ کے کلے ساؤں میں، کبھی کے تبتے ہوئے صحراؤں میں، آ گئے عین لڑائی میں گربت نواز، قبلہ روحوں کے زمین بوسیقوں میں حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندوں و مسکین و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا، کبھی ایران کو فتح کیا، کبھی روم کو دھول چٹائی، کبھی دومت الجندل کو فتح کیا، کبھی قبرص و شام کو فتح کیا، کبھی بلخ و بخارا تک لوگ پہنچے۔ دومت الجندل اور یرموک کے سامنے ان کے جھنڈے ہیں، اسلام کا لشکر 40,000 کی شکل میں سامنے کھڑا ہے، رومیوں کی 4 لاکھ کی فوج موجود ہے، تقریباً 1.5 لاکھ انسان کڑ چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا، سالار اعلیٰ حضرت ابو عبید بن جراح ہیں، نائب سالار خالد بن ولید ہیں، دنیا کا فکر مارشل انسان جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے خالد سیف من سیوف اللہ تعالیٰ، خالد خدا کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو، سن ہجری 7 کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور 8 سن ہجری میں رسول اللہ نے 4,000 کی فوج دے کر ایک لشکر بھیجا تھا ملک روم کی طرف۔ وہ بادشاہ روم کا باج گزار تھا شرحبیل، اس کے لڑنے کے لیے یہاں سے صحابہ گئے۔ آپ نے اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ آپ فرماتے زید شہید ہو جائے تو جعفر طیار اسلام کے جھنڈے کو اٹھائیں۔ رسول اللہ کا چچا زاد بھائی، حضرت علی کا سگا بھائی جعفر طیار جن کا لقب ہے، طیار کہتے اڑنے والے کو، اسی سے ہم کہتے ہیں طائرہ پرندے کو، اسی کے طیارہ کہتے ہیں کہ اس ہوائی جہاز کو جو فضاؤں میں اڑے۔ طیار حضرت جعفر کو کیوں کہتے ہیں؟ جعفر طیار نے جنگ موتا کے اندر 99 زخم لگے ہوئے ہیں، اور دونوں بازو اسلام کے راہ کے اندر جب قربان ہو جاتے ہیں تو اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ رسول اللہ فرماتے رہے تو جعفر یطیر مع فی الجنہ مع الملائکہ، میں نے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار کو دیکھا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، مسکرا کر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، سرکار کس کے سلام کا جواب دیتے ہو؟ آپ فرماتے جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ سرکار کیا ہوا؟ کلہو جناحان یطیرو فی الہوا مع الملائکہ فی الجنہ، اللہ نے 2 بازوں کے صدقے میں ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں۔ امام عالی مقام آپ کے بھتیجے ہیں، 72 زخم ان کو لگے ہیں، ان 72 زخموں کا ذکر تو کرتے ہو، لیکن آپ کی حقیقی چچا حضرت جعفر کے 99 زخموں کا تم ذکر نہیں کرتے ہو۔ حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ جھنڈے کو اٹھائیں، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو مسلمان کسی کو اپنا نائب بنا لیں۔ حضرت برہ بن عازب نے جھنڈا اٹھایا اور فرمایا رسول اللہ کا فرمان تمہیں یاد ہے، 4,000 کی فوج ہے، سامنے 1 لاکھ کی فوج ہے، دشمن یلغار میں زیادہ ہے، اب میں متفق طور پر میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں جھنڈا دے دیتا ہوں۔ حضور مسجد نبوی میں بابا توجہ سمجھ میں گالے چیتی کہ میں حضور مسجد نبوی میں منبر پاک مصطفیٰ مت جلوہ کر کہ اسلام دے جھنڈے کے حضرت زید اٹھائے شہید تھیا، جعفر طیار شہید تھیا، عبداللہ رواحہ شہید تھیا، حتی اخذ سیف من سیوف اللہ تعالیٰ، اسلام دے جھنڈے کے خدا جی تلوار اٹھائے، خدا جی تلوار جو نالو حضرت خالد، ارے کہ جگ میں حضرت خالد کی شکست نہ تھی، حضرت خالد بن ولید کے سیف اللہ چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کلومیٹر جو استقبال کیوں، کم سے کم 4,000 کی فوج ہوئی، 4,000 کی فوج کے دشمن جے نرغے ماں کڑی مدینہ طیبہ پوگا خالد بن ولید جے جو لقب سیف اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پگو کہ خالد بن ولید انعام جے طور متے پانچی فتوحات جے بدلے میں ایکڑے شاعر حضرت خالد بن ولید جے فتوحات جی تاریخ کی 10,000 درہم خالد بن ولید جے کو ان کے بطور انعام ڈنا۔ اج قوم مسلم جو پیسو
حرام کمم میں برباد تھیے اج قوم مسلم جو پیسو ڈی جے متے حرام تھیے قوم مسلم جو پیسو رنڈیاں جی رات متے برباد تھیے قوم مسلم جو پیسو پانی کی طرح خرچ تھیے کمال نواز جی نات خانے متے لکھوں روپیہ اڑایو 50,000 اڑایو یہ 50,000 اگر کے مدرسے میں رکھو کہ مولوی جی تنخواہ بڑھایو غریب میں غریب یتیم میں یتیم زندگی جی مولوی جی زندگی کون ہے کسائی کے اتنی تنخواہ دیندا 8,000 تنخواہ دیندا سو 10,000 تنخواہ دیندا سو مانی کرائندا مانی اسا کے وقت کو دے ملے اتوار جڑی اسا کے پارسل ہوٹل میں گھرانو پیدا ہوا مانی جو ذکر کرے ہوتا اسا کے ٹائم تے مانی نتی ملے قرآن فیصلوں کے رجال قوامون علی النساء مرد عورتن جا حاکمن ٹھیکا ان سے حسن سلوک سے پیش اچھو قرآن فیصلوں دینو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ آجو لباسا ای ان جو لباس آئیو عاشرو ہن بالمعروف حسن سلوک سے پیش اچھو رسول اللہ فرماتے اِلْنَا خُلِقْ مِنْ دَمِ الْعَيْبَرِ آوازی ای ٹیڑی پسلی کا پیدا تھیون ٹیڑی پسلی کا پیدا تھن بارے مزاج ٹیڑا پنا موجو آقا ارشاد فرمائیں تا ای اخلاق سے ان کے سکسی کرو جنے پانچے رقم میں اچن پر کئی سکن کئی ٹیڑن کے سکھا کرے شہید دیو اکبر نے ڈرا جرمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گیا بیغم کی نوج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تا میں اپنے اہل کے لیے بیتو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو جاؤ میں ذکر کر رہا تھا خضر کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 15 سال حضرت خضر کبرا کے ساتھ گزارتے ہیں محبوب خدا کی عمر مبارک 53 سال ہوئی ہے خضر کبرا کی عمر 62-64 سال کی ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا اپنے ابا کو بلا کر آؤ رسول اللہ تشریف لائے خضر کبریٰ نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا میری زندگی کے آخری دن ہیں اب میں دنیا سے جا رہی ہوں آپ کے جسم پر جو چادر ہے وہ چادر مجھے دے دو حضور فرماتے کیوں کہ میں نے سنا ہے جو رسول کے جسم سے چادر جو مس ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے میں کفن میں چادر رکھوں گی آپ کے آقا میرے آقا دنیا کے آقا بلکہ یوں کہو کہ ساری کائنات کے دولہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے دل مبارک بھر آیا فرماتے خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگتی ہے اگر میرے جسم کی چمڑی مانگے تو کار کے تجھے دینے کے لیے تیار ہو یہ تمہارے پیغمبر کے اخلاق ہیں یہ تمہارے پیغمبر کی سیرت ہے پڑھو مصطفیٰ کے داستان کو داستان اسا کے سارے چلیو سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی جکان گھر میں بھوت اثر کرے چکوا گھر میں پلیت اثر کرے چکوا گھر میں جادو تھی چکوا گھر میں ٹوٹکا تھی چکان ارے یہ خبر کونے کہ تجھا عمال برباد تھی چکان یہ ٹچر موبائل میں سجی رات جو کو بندر نہ جائے تصویروں کے موبائل میں لسے 11:30 بجے کا کرے 1:30 بجے تک غلط تصویروں موبائل میں لسے صبح جو 11:30 بجے اٹھے آن کے تو سائیں مجھے دندے میں برکت کونے خدا جی رحمت صبح جے وقت میں بندے متے وسے تھی ان وقت میں تو لعنت جی چادر اوٹے بندو ستوا آن شکوا کرے کہ وقت خراب آ گیا ہے نہیں جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر کارے بدخود کرے لعنت بھیجے شیطان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بیوہ پر خرچ کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے انعام کے طور پر انہوں نے 10,000 درہم دیے تھے فاروق اعظم کی عدالت کا پیغام پہنچا لوگ دومت الجندل کو فتح کر رہے ہیں آدھی فوج رومیوں کی ختم ہو جاتی ہے حضرت خالد بن ولید سالار اعلیٰ نہیں ہے سالار اعلیٰ ابو بن جراح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موطن حضرت بلال کو فاروق اعظم نے بھیجا یا حضرت ابو انصاری کو بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان میں میزبان تھے ابو انصاری یہاں سے چلے یرموک فتح ہو رہی ہے رومیوں کو شکست ہو رہی ہے نماز فجر کے بعد ابو انصاری پہنچے اور حضرت ابو بن جراح کو خط پہنچایا حضرت عمر کی عدالت کا خط پہنچا کہ خالد بن ولید نے فلاں جنگ کے فتح کے وقت میں میری طرف توجہ کرو خالد بن ولید نے فلاں جنگ کے وقت میں ایک شاعر کو جو ان کے فتوحات کے سلسلے میں تعریف کی تھی
10 درہم انہوں نے بطور درہم 10,000 درہم بطور انعام پیش کیے تھے. خالد بن ولید کو کہو کہ تم نے یہ بیجا خرچ کیا ہے یا بیت المال کی امانت سے خیانت کی ہے. اس وقت میں مجرم کی سزا کون تھی؟ کوئی ہم جیسا نہیں تھا. رسول اللہ جس کو سیف اللہ کہیں، خدا کی تلوار، جس کی تلوار نے دنیا کی تلواروں کو کاٹا، جس کی طاقت نے دنیا کی طاقت کو کاٹا، جس کے یلغار نے دنیا کی یلغار کو کاٹا، جس جنگ میں خالد جیسا مجاہد ہو، رب کی قسم کہیں شکست ہوتی نہیں ہے. یہ خالد کو فتح کیوں ہوتی تھی؟ ایک ٹوپی تھی وہ سر پر رکھتے تھے، اسی جنگ یرموک میں ٹوپی گم ہو جاتی ہے، اس بے ترتیبی سے لڑتے کئی نوجوان شہید ہو جاتے ہیں. حضرت اکرمہ کہتے اس طرح تم لڑ رہے ہو، ہم تو تمہاری لڑائی پر اور تمہاری اس ہوش مندی پر ہم تو فخر کرتے تھے. اگر میری ٹوپی گر گئی ہے کہ معمولی ٹوپی کے دشمن اتنی جان لوگوں کی چلی گئی کہ تمہیں ٹوپی کا راز نہیں ہے. ٹوپی سر ہے پھر تلوار چل جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے. لوگوں نے کہ ٹوپی میں کیا ہے؟ کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر آیا، حضور نے چند بال مجھے پیش کیے تھے، وہ بال میں نے اپنی ٹوپی میں مصطفیٰ کے رکھ دیے ہیں. خالد کو فتح ہوتی ہے خالد کے فولادی باجوں کا صدقہ نہیں ہے، ان کی طاقت و قوت کا صدقہ نہیں ہے، ان کے اللہ کی راہ میں لڑ ان کی تلوار کا صدقہ نہیں ہے. خالد کو جو فتح ملتی رسول کے منہ پاک کا صدقہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ حضرت خالد بن ولید اس زمانے میں مجرم کو سزا کیا دیتے تھے؟ صبح کے وقت میں نماز فجر کے بعد ابو انصاری کا خط لے کر پہنچے ابو عبیدہ بن جراح کے پاس. ابو عبیدہ نے خط پڑھ رہا، چہرے کا رنگ اتر گیا کہ میں حضرت فاروق اعظم کے پیغام کو کیسے پہنچاؤں. آخرکار وہ امین الامت تھے، وہ سیدھا خط لے کے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے پاس خیمے میں بیٹھ کر دونوں کہتے خالد تم نے کیا کیا کہ فلاں جنگ کے موقع پر 10,000 درہم تو نے فلاں شاعر کو دیے تھے، اس کے بارے میں عدالت کا پیغام آیا ہے کہ عدالت کا پیغام ہے تمہیں بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ رسول اللہ کے پہلے مہمان ابو انصاری کہتے نہیں خالد اس طرح تصویر نہیں ہوگا، تم ساری فوج کو بلاؤ. لڑائی بند کی گئی، رومیوں کی فوج اپنے سامنے ہے. خالد بن ولید کو کعبے کے طرف اٹھایا گیا اور دونوں ہاتھ پیچھے باندھے گئے اور امامہ سر سے اتارا گیا. اس وقت میں کسی کو سزا دیتے تھے تو سر کھلا کر دیتے تھے. آج نوجوان نسل سمجھتے ہیں کہ میری فیشن ہے اور کارٹون کی شکل میں جو لعنتی بال رکھے گھومتا ہے رسول ان بالوں پہ لعنت کرتے ہیں. دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے. ایک ہنگامے مشورہ تو بولو، سینکڑوں باتوں کا رہا کے دل میں خیال آتا ہے قوم مسلم کی کس بے بسی کا بیان کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خالد بن ولید کو بٹھایا گیا، پیچھے ہاتھ ابو انصاری نے باندھے، سر سے امامہ اتارا. کہا خالد عدالت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تم نے 10,000 درہم جو ایک شاعر کو بطور انعام دیے تھے وہ بیت المال سے لیے، تو بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے، اس میں تم نے خیانت کی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو تو بتا. تو خالد بن ولید سر جھکا کر کہتے ہیں وہ بیت المال کی امانت نہیں بلکہ میری ذاتی ملکیت ہے. تو ابو انصاری یہ بیان کرتے ذاتی ملکیت ہے تو اس کو اس طرح بیجا خرچ کرنے کی مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. لہذا رب کا فرمان ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو بیجا خرچ مت کرو، اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جب خالد نے یہ اقرار کیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے اور حضرت ابو انصاری نے خالد کے ہاتھ کھولے اور امامہ سر پر رکھا، ان کو کھڑا کیا. اگر وہ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، ان کے ساتھ فوج تھی، ان کو لڑنے کی طاقت تھی. لیکن آنے والی نسلوں کو مذہب اسلام تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے یاد رکھو. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ مجھے اپنے گھر میں شادی کرنی ہے، میں شادی کیسے کروں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں.
کچھ حضرات کہتے ہیں رسول اللہ کی ایک بیٹی، لیکن کتاب و سنت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں۔ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا تھا، اس وقت میں رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو، مطالعے میں وسعت رکھو، ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بڑی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پہلا نور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ کی عمر 28 سال کی ہوتی ہے۔ عرب کے سماج نے یہ سمجھا، ہمارے سماج میں بیوہ عورت کے چہرے کو دیکھنا نوست سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے پہلا وہ قانون توڑا، اس کے بعد جب رسول اللہ کے گھر میں پہلا نور حضرت زینب کی شکل میں آیا، رسول اللہ نے ان کو پالا۔ عرب کے نوجوان اور عرب کا سماج اپنی بچوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، رسول اللہ کی بارگاہ میں قبیلے بنی کلب کا نوجوان جس کا نام حضرت دہیہ کلبی آیا ہے، شکل و صورت میں بڑا حسین ہے، اس کی محتاطی میں 700 انسان رہتے تھے۔ رحمت والے آقا نے دیکھا اس کے چہرے کو، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، مولا دہیہ کو اسلام کی توفیق دے، ایسا حسین چہرہ آگ میں جائے مجھے گوارا نہیں۔ سلام اس پر جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس کا جس کا ذکر ہے سارے سائل میں۔ رحمت والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوارا کون کیوں کہ حضرت دہیہ کلبی جیڑو ہے کو انسان او جہنم جی داغتی آگ میں بنے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سا دہیہ کلبی قبیلے یمن کا، قبیلے بنی کلب کا یمن کا سفر کرے، مدینہ طیبہ میں حاضر تھو، محبوب خدا نوری چادر علماء دا پیش گئی، دہیہ کلبی چادر مصطفیٰ جی آخن مت رکھی روڑ لگو۔ حضور فرماتا یا دہیہ لمطب کی جیت الاسلام ہم ظاہر، دہیہ چھوڑ ہوئے تو اسلام کی نیت سے آئے ہوئے یا تو زیارت اللہ آئے ہوئے یا رسول اللہ جیت الاسلام اور اسلام کی نیت سے آئے ہوئے یا فرمائیں کا چھوڑ ہوئے تو سرکار آؤں اکڑے غم میں رواں تو انی قتل تو ان یادی سبینہ بناتن، میں نے اپنے ظالم ہاتھوں سے 70 بچوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ اگر ایسے پاپی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھوں ورنہ اپنی تقدیر میں ماتم کروں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، رب کہتا ہے کہ داعیہ اگر کلمہ پڑھ لے تو کلمے کے صدقے میں اللہ اس کے 70 گناہ بھی معاف کر دے اور 50-60 سال کا مولا کفر بھی داعیہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرب کا قانون تو یہ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کو پالا، بڑا کیا، پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ کے گھر میں دوسرا نور حضرت رقیہ کی شکل میں آیا، تیسرا نور رسول اللہ کے گھر میں حضرت کلثوم کی شکل میں آیا، چوتھا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں آیا۔ رسول اللہ کی عمر 42 سال کی ہوتی ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت کو پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ ان کا رشتہ کس سے کرتے ہیں؟ حضرت ابو العاص بن ربیع سے کرتے ہیں جو خجل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا رشتہ حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوتا ہے۔ 1 سال کے بعد حضرت زینب کے بطن میں آپ کی نواسی پیدا ہوتی ہے جن کا نام حضرت امامہ آیا ہے۔ علماء موجود ہیں، حسنین کے بارے میں تم نے روایتیں پڑھی ہیں، بابا امام علی مقام حسن مصطفیٰ اور حسین المجتبیٰ کے بارے میں ای محرم الحرام میں علماء کرام کے زبانی سنو تھا کہ رسول اللہ جی پشت مت حسنین سوار تھیندا ہوا، رسول اللہ پانچی پیشانی سجدے میں نہ کھڑدا ہوا چھو کہ پیشانی سجدے میں رکھی سجدے کے طویل کندہ ہوا تاکہ حسنین جو سر حضور جو سر سجدے میں رہے حسنین کے قسم کی تکلیف نہ تھیے۔ لیکن سیاست جی سجی کتابن کے پڑھو، بخاری شریف کے پڑھو، مسلم شریف کے پڑھو، تحوی شریف کے پڑھو، حضرت ابو داؤد کے پڑھو، ابن ماجہ کے پڑھو، سنن نسائی کے پڑھو،
मुअत्ता शरीफ के पढ़ो, मिशकात के पढ़ो, 40 साल तजर्बे में जो मुहद्दिस पढ़ो, सारी हदीसी किताबें के पढ़ो। सियासत की मुकम्मल किताबें में हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी वली थी, जंहिंजो नालो हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबा जो बयाना कि जॾहिं रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाईंदा हुआ, हालत नमाज में हजरत उमामा के पंहिंजे कंधनि मथे खणी नमाज पढ़ाईंदा हुआ, सजदो कंदा वक़्तु ज़मीन ते रखंदा हुआ। मोहम्मद मुस्तफा उम्मत मुस्लिमा के पैगाम ॾिनो, अरब जे कानून में, अरब जे समाज में पंहिंजी बच्चीअ खे ज़िंदा ज़मीन में दफन करण बहादुरी आहे, लेकिन आका फरमाइनि था रसूलुल्लाह जी सुन्नत इहा, पंहिंजी बच्चियनि खे, पंहिंजे नवासिन खे सीने ते ऐं कुल्हे मथे खणी प्यार करण मुस्तफा जी सुन्नत। पढ़ो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत पाक के दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्किल्लाह। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बालिग होती है, तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करते हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह कराते हैं। जब हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान से कर देते हैं। और मौला कायनात से रिवायत है, हुजूर फरमाते अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगर में सबका उनका हजरत उस्मान गनी से करवा देता। रसूलुल्लाह की आखिरी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बुलूगत को पहुंचती है, उसका रिश्ते किससे होता है मैं आपको ज़हन दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, तो हजरत ज़ैनब की वफात कब होती है, हजरत रुकैया की वफात कब होती है, उम्मे कुलसूम की वफात कब होती है। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात सन हिजरी 3 के अंदर होती है, फतेह बदर के बाद। उसके बाद हजरत ज़ैनब की वफात सन हिजरी 8 में होती है, और हजरत उम्मे कुलसूम की वफात 9 में होती है। और ये जो मुबाहिला की सूरत होती है सन हिजरी 10 के अंदर होती है। हुजूर की वफात तय्यबा से 3-4 महीने पहले उस वक्त में सिर्फ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। तो अगर कोई इंसान अपने घर में शादी करना चाहे, अपने बच्चों का निकाह करना चाहे, अपने घर में अगर अपने औलाद की निकाह करना चाहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे, सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सीरत का मुताला करे। दुनिया के अंदर तुमने जोड़े देखे होंगे, दुनिया के अंदर तुमने दुल्हने देखी होंगी। हजरत अली जैसा दूल्हा तो पेश करो, फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन तो पेश करो। कौन फातिमा ज़हरा? किसी ने पूछा डॉक्टर इकबाल को, इकबाल बता हजरत फातिमा अफजल है या हजरत मरियम अफजल है? हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि बेशक हजरत मरियम को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता की है। कुरान करीम की पूरी सूरत मरियम, हजरत मरियम के बारे में आल इमरान के अंदर हजरत मरियम का जिक्र है, बहुत सारी सूरतों में हजरत मरियम का जिक्र है। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं? मरियम यक निस्बत ईसा अजीज वस निस्बत हजरत ज़ोहरा अजीज। मरियम में एक निस्बत पाई जाती है, हजरत ईसा की वालिदा है सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिरा ज़ाहिदा तकिया मुत्तकिया आबिदा साजिदा पारिसा। हजरत फातिमा ज़हरा के अंदर कितनी निस्बतें पाई जाती? 3 निस्बतें। पहली निस्बत क्या है? नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। पहली निस्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर है, कुर्रते ऐने मुस्तफ़ा है, बिदते पाके मुस्तफ़ा है, राहते जाने मुस्तफ़ा है, महबूब खुदा की आंखों की ठंडक फातिमा ज़हरा है। मुस्तफ़ा जैसा कायनात में कोई आया
بابا آئے عاملہ جلال جو کوئی مثال آئے کوئی مصطفیٰ جو ثانی تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا چاہے وہ نہیں کو خیر البشر کے بھی صفت سب مرسل کے میرا ہے خدا کہنے کی اجازت نہیں ہے بس خدا ان کو نہ کہو اور جو چاہو کہو سب سے بہتر سب سے بالا رحمت العالمین بابا اور کوئی مصطفیٰ جیڑو مصطفیٰ جو کوئی جلوہ ہوتا جیسے ہو مصطفیٰ جو ثانی کوئی ہے تو جیسے ہو شاعر کہتا ہے تو شاہ خوبا دنیا میں حسین آیا دنیا میں جمیل آیا دنیا میں حسن وارا آیا شان وارا آیا عزت وارا آیا مرتبے وارا آیا مقام وارا آیا جلوے وارا آیا قدرت وارا آیا خدا جی بارگاہ میں سوال کریو مولا تو جی کائنات میں کوئی ایڑھو آئے جیکے کدے سوال کونے دنیا جو اصول اور تو یہ ہر طریقہ اصول ہے ہر عروج را سوال ہر عروج کو سوال ہے یعنی بلندی کو پستی میں آنا ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو کم اور جب دوپہر کے وقت آتا ہے تو جوانی پہ آتا ہے ڈھلتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے انسان بچپنے کی بہاروں سے نکلتا ہے جب جوانی کے جوش میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اب وہی ڈھلنا شروع کر دیتا ہے اب آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں کان انسان کے خراب ہو جاتے ہیں کمر جھک جاتی ہے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں ہاتھ ہلنے لگتے ہیں آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں دنیا میں کوئی سلام کرنے والا باقی نہیں رہتا ہے گھر کا پریوار موت کی تسبیح پڑھے اوڑھو کرے قبر میں مجھے تجوری کی کنجی ہنسا کے ملے کل کرنا ہے وہ آج کر لے آج کرنا ہے اب کر لے چونکہ کہتے چڑیا ہو سے کیا ہوتا ہے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتا ہے انسان پستی میں جاتا ہے اے مولا تو جی کائنات میں ایڑی کوئی ذات آجے کہ عروجہ جوال کونے کہا ہاں اگر مجھے کائنات میں اگر کوئی ذات وہ مجھے محبوب مدنی محمد مصطفیٰ جی ذات ان کے کڑے زوال کونے رب فرمائے تو بلل آخرتو خیر لک من الاولا اے محبوب ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سا بہتر رہا رسول اللہ کے اللہ عزت دنی ارے دنیا جے رہبر دنیا جا رہنما دنیا جا وڈا فلاسفر ان جی سیرت جو داستان اسی ایڑھو نتا ڈسو جیڑو مصطفیٰ جے سیرت جو داستانا چھو اگر کوئی پانچے رہبر جو پانچے رہنما جو داستان شروع کرے تو وہ سمجھے تو مجھے رہبر بچپن میں داغ تھی سکے تو جوانی میں داغ تھی سکے تو بڑھاپے میں داغ تھی سکے تو ان جی شکل میں داغ تھی سکے تو ان جے قدم میں نقص تھی سکے تو لیکن قسم خدا جی آمنہ جے لال جی سیرت جو مطالعہ کرو جے جو بچپن پہ مثال جے جی جوانی پہ مثال جے جو بڑھاپوں پہ مثال جے جی جلوت پہ مثال جے جی خلوت پہ مثال جے جو طرز کلام پہ مثال جے جی ہر ادا پہ مثال ان جو قد پہ مثال ان جو بدوارو چہروں پہ مثال تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ ہرے تیرے حسن منور کی تابشے حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے سخن اس پہ ختم کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نعرہ تکبیر آئے کوئی عاملہ جلال جو مثال ہو تو بابا بدھائیو نا حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے پیسے میں لاکل بشر کی بات کرو سمجھ نہ سکے ایکم مثلی کے اسرار کو وہ کم نظر ہے کسی جیتا بر کی بات کرو نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑو کائنات میں کوئی پیدا کون تھو ڈاکٹر اقبال فرمائیں تا تیری نسبتیہ نور چشمے رحمت للعالمی امام اولین و آخری پیری نسبتیہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ جی لختے جگرہ بھی نسبت کیڑیا بانوے تال جارے حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بھی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا میں پائی بجے
مہدی سید الاولیاء امام الاتقیاء گوہر کبریا مصطفیٰ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوج محترمہ آئے کی نسبت کیڑی پائی بنے دی آپ فرمائیں تا کہ مادر مرکز سالار عشق مادر کشور سالار عشق کی نسبت پائی بنے دی کہ حضرت شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا حسن المجتبی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا نور نظر جگر بند علی المرتضی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کا نواسا حضرت سیدنا امام علی مقام کی والدہ کی نسبت ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے پاس فرمان جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے شریعت جو پاس ہا اگر وہ پاس فرمان مصطفیٰ جو نہ ہو جے ہا تاؤ فاطمہ الزہرا جی قبر جو یہ طواف کریا جی حاجی کعبے جو طواف کریا. درود شریف پڑھو صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. کائنات میں دولہے دیکھے ہوں گے کائنات میں تم نے دلہنیں دیکھی ہوں گی لیکن رب کی قسم فاطمہ الزہرا جیسی دلہن تو پیش کرو علی المرتضی جیسا بوڑھا تو پیش کرو. رب قدیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. خدا کی مرضی سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جب مولا کائنات سے ہوا 15 سال کی عمر فاطمہ الزہرا کی ہے اور تقریباً حضرت علی المرتضی کی عمر مبارک 21 سال کی ہے. 21 سال علی المرتضی ہے 15 سال فاطمہ الزہرا ہے. جب ان دونوں کا نکاح مسجد نبوی کے اندر منعقد ہوتا ہے رسول اللہ میر مجلس ہیں صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. میں نے پہلے بیان کیا بیان کرنے والے ہم جیسے اور سننے والے آپ جیسے. جس مجمع میں بیان کرنے والا مصطفیٰ ہو سننے والے صحابہ ہو رب کی قسم کائنات میں ایسا کوئی جلسہ ہوا ہی بیان کرنے والا آمینہ کا لال اور سننے والے صحابہ. بیان کرنے والے کون جس کا ذکر مختصر میں نے کر دیا. سننے والے کون صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامه ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا اختارهم الله لصحبت نبیه والاقامت دینه فارقوا لهم فضلهم. فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اس کائنات میں نبیوں کے بعد افضل ترین انسان دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو. فرماتے کیوں ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ان کا علم دنیا کے علم سے زیادہ ان کا عمل بنابر سے خالی. اللہ نے 2 کاموں کے لیے چن لیا ہے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے. صحابہ کا مجمع ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میر مجلس ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا عقد نکاح مولا کائنات سے ہوتا ہے. حضور خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور فرماتے میں نے اللہ کے حکم سے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت علی سے کر دیا. عقد نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے عقد کے اندر باندھ دیا جاتا ہے. چھوارے تقسیم ہوتے ہیں رسول اللہ جہیز کو ثابت کرتے ہیں. آقا اگر چاہتے تو قسم خدا کی ان کی قدموں میں جنت کی دولت پیش کر سکتے تھے. کیوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری کائنات کی دولت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں رکھ سکتے تھے لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلوں کو ذہن دیا کہ بے جا اسراف کرنے کی مذہب اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. اس لیے محبوب خدا کی سیرت کا مطالعہ کرو. کوئی انسان چاہے میں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا رشتہ کروں تو فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھو. اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بطول پاش پنہا شو عزیز اثر کہ در آغوش شفیع بگیری. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فرزند مفتی اعظم کچھ الحاج امین شاہ بابا صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مہمان والے پن جی جگہ میں تشریف رکھو۔ الحمدللہ بابا صاحب جو استقبال سمو شادی کمیٹی کرے رہی ہے، پن جی جگہ میں مارے تشریف رکھو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق۔ بابا پیرو تھوڑی دیر پیرو، بس پانچی جگہ مت پیرو، درود شریف پڑھو، درود شریف، درود شریف، درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ۔ رب کریم قرآن میں فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین طریقہ ہے۔ مضمون میں نے اٹھایا کہاں سے؟ بیجا صرف کرنے کی اجازت نہیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض البصر واصل الفرج فإن لم يستطع فليصوم فإنه له وجاء۔ آپ فرماتے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی انسان نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنے سے انسان کی نظر سلامت ہے، انسان کا دل سلامت ہے، آدھا دین انسان کا سلامت رہتا ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو روزہ رکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ الاربعین، عورت میں 4 باتیں دیکھو پھر نکاح کرو۔ آپ فرماتے لحسبہا، عورت کا خاندان دیکھو، عورت کا کفر دیکھو، عورت کا قبیلہ دیکھو، مستحب طریقہ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں لجمالہا، عورت کا ظاہری حسن دیکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والمال، عورت کے اندر مال دیکھو۔ اور چوتھی بات پہ حضور فیصلہ کرتے ہیں، اس چوتھی بات کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور فرماتے والدینہا، پھر فرماتے وَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرْبَتْ یَدَاکَ۔ آقا فرماتے دین والی سے رشتہ کر، دین والی سے رشتہ کرنے سے تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہے، اور دنیا آخرت میں کامیابی تجھے دین والی سے۔ کیوں؟ بطول باش پنہا شوزی افرا، کدھر آغوش شبیر بگینی، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسا بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا۔ تیرے گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آخری بات پیش کر رہا ہوں، یمن کا اور مرد کا ایک قاضی تھا جس کا نام تاریخ میں حضرت لو ابن مریم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد، امام بخاری کا دادا استاد۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ میں کروں، اور اس کو فکر میں ہوتا ہے کہ کب اس کا رشتہ اچھا آ جائے۔ اولاد کی فکر کم، اولاد کی فکر بندے کو ہوتی ہے کہ نہیں؟ علی علی مرتضیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کا فرمان علی ثلاث لا تؤخر، علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، الجنازۃ اذا حضرت والصلاۃ اذا آتت والحجم اذا وجد اللہ کفون۔ فرماتے وقت نماز ہو جائے تو دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو جائے تو کفن دفن میں دیر مت کرو، عورت کو بلوغت کو پہنچ جائے اس کے رشتے میں دیر مت کرو۔ ان 3 چیزوں میں رسول اللہ نے تاکید کی ہے۔ بابا گال سمجھ میں اچھے تھی نا؟ آخری گال پیش کریا، مجھے آقا فرمائے تک نماز میں تاخیر نہ کرو، جنازے پہ پڑھنے میں دیر نہ کرو، عورت لائق تھی بنے ان کے رشتے میں دیر نہ کرو۔ قاضی نے دیکھا میری بیٹی بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اس کی اور نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کے پاس رشتے آئے، لیکن قاضی کی نظر کہیں نہیں ڈوبی۔ اچانک ملک ایران سے کوئی شخص جا رہا تھا جس کے پاس 4 غلام تھے، ان میں سے ایک غلام قاضی خرید لیتا ہے جس کا نام تاریخ میں مبارک آیا ہے۔ ان غلام جو نالو چھا بابا مبارک،
छा नालो चओ मुबारक नालो उन मुबारक गुलाम के खरीद छड़े ए पांजे बाग जी रखवाली ला रखे फरमाए कि बाबा इन बाग जी रखवाली की 3 वरे थी चुका काजी वट कुछ मेहमान आया गुलाम मुबारक के चए तो गुलाम बाग जा अंगूर खड़ी ऐं मेहमान नवाज़ी करियां तो काजी मेहमाननि सां गॾु अंगूर खाधई अंगूर घणा खट्टा निकिता काजी जी पेशानी मथे पसीनो गुस्से सां चई सुठा अंगूर खणी अच वरी अंगूर खणी आयो खट्टा निकिता फरमाए तो नादान अंगूर सुठा खणी अच 3 मरतबा उन काजी आदा खट्टा अंगूर काजी चयो नादान 3 वरे थी चुका तोखे तमीज़ कोने बाग जा अंगूर खट्टा या मिठा तो चए तो रब जी कसम मुखे पतो कोने अंगूर मिठा या खट्टा चे तोखे कोने 3 वरे थी चुकान जा काजी सलामत तो जने मुखे रखियो हो इन रखवाली ला करे उन वक्त में ज़बान से तुझा अल्फाज ही निकता हुआ रखवाली कीज ये तो न जो कि जरूरत में तू चख जिया खाए जो अगर ख्या तो खयानत अगर रखवाली न तो करया तो नाफरमानी आओ खयानत का भी डुजा तो आओ अमानत का भी डुजा तो आओ नाफरमानी का डुजा तो असा परायो मान एतरो चपायो सो ओ घराई को थी अचे हान साईं अमीन शाह दुआ कर मौली साहब दुआ कर साईं दुआ कर धंधा खराब थी चुकान घर जो बरकतों खत्म थी चुकन भूत असर करे चुकवा पलीद असर करे चुकवा परायो माले तो हड़प के सो खाई खाई ओ घराई अचे को थी मुंह में जाके आहार निकले तो पेट हराम सा भरियो पियो बदल मते लिबास हराम जो अचे एड़ो लोडो हिकड़ी रात में करोड़पति थी वञा खुद रसूलुल्लाह फरमाई था सयाती अलल्ला ज़मान ला युबालु मरद अखद मिन हलाल या हराम दुनिया मते एड़ो वक्त ईंदो एहसास खत्म थी वेंदो कि माल हराम जो या हलाल जो काजी मते रिक्कत तारी थी अखियन मंजा लूक वया अजीजो आस छो लायो दुहारी तने तोड़े आयो करे तौबा वडियो भाइयो तने रब ईदुल रहमत के कि रब्बे कदी पांजे अमलन के देसे तो अदा तुजा अमल सारा लिखल कातिब कुल हनवारा सभा दींदो सुभा यारा धनी तिजान दफ्तर के अडायो ऊंचियो मारियो गुरा तो अडायो ऊंचियो मारियो चिटायो तो तरफ चाड़ियो व्या तन्हा देई ताड़ियो घणा नी घोटन घर के फानी जिंदगी का जी सब कुछ समझो था काजी ते रिक्कत तारी थी घर आयो पांजी दिए के जे तो अल्हम्दुलिल्लाह मु तो जो मुस्तकबिल सी छड़ियो अब्बा कैसा मुझो रिश्तो मुंसलिक करयो था जो पांजो गुलाम जको मुबारक हो एड़ो परहेजगार निकतो 3 वरे तक बाग जा अंगूर कोन चख्या उन जे चारे मते नेकी जा असर दिसा तो उनके आजाद करिया तो उन सा तू जो रिश्ता करे रिश्तो करिया तो मुबारक के आजाद कई आजाद करण का पो मुबारक जो रिश्तो पाजी धी सा करे तो कि 9 महीने का पो उन्हीं कूख मां एकड़ो एड़ो शख्स पैदा थियो जे जो नालो इमामुल फरीकैन इमामुल मुहद्दिसीन इमामुल औलिया हजरत अब्दुल्ला मुबारक जी पुतमा जाहिर थियो रसूलुल्लाह फरमाइन का फज फर बिजात दीन तरबत अदा कर माल न मिले तो कोई हर्ज ना माल कल फना थी सके तो जायदाद कल तबाह थी सके थी खानदान कल मिट्टी में मिली सके तो जायदाद कल खत्म थी सके तो ई तुझो रंग जवानी वारो कल खत्म थी वजे तो तू दीन वारी सारी तो कर दीन दुनिया में भी सलामत आखिरत में भी सलामत ये किस्से जज़ाकल्लाह तमाम जो कुछ कहा वो आगाज़ बाब था खूब की सेरे चमन फूल चले शाद रहे बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।